اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ جنگ بندی جس اہم شرط پر ہوئی وہ شرط یہ ہے کہ قدس سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہوگا، جبکہ اسرائیل کا اپنا شیطانی ہدف کے بغیر جنگ بندی کرنا اس کی بہت بڑی ناکامی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس پر مزید کرتے ہیں ہیڈ آف نیوزی لینڈ پروگرامنگ جی ٹی وی نثار آبدی سے۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین خبر سے۔ اسرائیل گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ مصر کو ثالثی کا کردار ادا کروانے کے بعد حماس کو باقاعدہ قدس پر قبضہ خاتمے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد حماس ترجمان نے بھی فائر بندی کی تصدیق کر دی ہے۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے جنگ بندی کی تصدیق کر دی اور کہا کہ حماس کو شیخ جراح اور قدس پر صہیونی قبضے کے خاتمے کی ضمانت دی گئی ہے، جبکہ اس جنگ بندی کی مزید تفصیلات مصری وفد کے دورہ غزہ کے بعد سامنے آ گئیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں نثار صاحب سے۔ جی نثار صاحب، آگاہ کریے گا اس حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج حماس اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں مصر نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس جنگ میں اگر ہم دیکھیں کہ 13 دن سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اسرائیل کسی بھی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے لیے وہ کوشاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فلسطینیوں کو شکست دے سکے، حماس اور جہاد اسلامی کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنا سکے، لیکن تاحال وہ اس سلسلے میں کسی بھی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ وہ غزہ کے اندر عام انسانوں اور بچوں کو تو قتل کرتا رہا، بمبارڈمنٹ کرتا رہا، لیکن کسی فوجی تنصیب پر یا کسی اسلحے کے ڈپو پر حملہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ موجودہ جنگ کو آپ اسرائیل کی بدترین ناکامی سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ جس کے اندر اسرائیل نے کسی بھی بڑی فوجی کامیابی کو حاصل کیے بغیر یک طرفہ طور پر جنگ بندی کی کوشش کی، اور اس کے لیے اسے مصر اور دیگر عرب ریاستوں کی مدد لینا پڑی ہے۔ وہیں دوسری جانب پوری دنیا کے اندر اسرائیل ایک ظالم، ایک جابر اور ایک سفاک ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے، کہ جس کے جہازوں کا، جس کے بموں کا نشانہ عام مظلوم فلسطینی اور عام عوام بنی ہے۔ کہیں اس نے بجلی گھر پہ حملہ کیا ہے، کہیں اس نے پانی کی سپلائی لائن پہ حملہ کیا ہے، تو کہیں اس نے ہاسپٹل اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اسرائیل 300 فلسطینیوں کی شہادت کے باوجود اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ دوسری جانب فلسطینیوں کے میزائلوں نے، جو کہ پہلے پتھر سے مقابلہ کرتے تھے، اب ان کے میزائلوں نے، جو انہوں نے $400 اور $500 میں بنائے، انہوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو، جو ان کی کامیابی اور ان کی حفاظت کی بڑی دلیل تھی، اس کو جی، تباہ و برباد کر دیا۔ جی فرمائیے۔ ہیڈ آف نیوز اینڈ پروگرامنگ جی ٹی وی نثار آبدی صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ فائر بندی کن شرائط پر ہوئی ہیں اور فلسطینی مجاہدین کے لیے اس وقت یہ فیصلہ کرنا کتنا مفید ہو سکتا ہے؟ جی، فائر بندی میں فلسطینی حماس نے شرائط رکھی ہیں کہ اب اسرائیل کسی بھی فلسطینی کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ بیت المقدس سمیت، جو بیت المقدس سے ملحقہ جو ایک قصبہ ہے فلسطینیوں کا، جسے شیخ جراح کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں پر سے اسرائیلی سیکٹرز کو واپس لایا جائے گا، اور اب اسرائیل کسی بھی فلسطینی نوجوان، کسی بھی فلسطینی علاقے پر حملہ نہیں کرے گا۔ حماس اور جہاد اسلامی نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اسرائیل نے کسی بھی فلسطینی علاقے یا فلسطینی کو نشانہ بنایا تو اس کا جواب دوبارہ میزائل حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے اندر مصر اور کہتے ہیں کچھ عرب ریاستوں نے گارنٹی لی ہے، اور کر مصر کا وفد جو ہے وہ رفح کے راستے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں فلسطین یا غزہ میں داخل ہوگا، جہاں وہ فلسطینی قیادت سے مذاکرات کے بعد وہ اسرائیلی قیادت سے مذاکرات کرے گا، اور جنگ بندی کو باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس جنگ بندی میں فلسطین کی مزاحمت کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی شرائط پر اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ جی نثار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کیا اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی اجلاس بھی اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے مترادف بنا؟ اقوام متحدہ کا اجلاس بھی جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل پہ دباؤ کا باعث بنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے باشعور اور باضمیر لوگوں نے جو اسرائیل کی سفاکیت کے خلاف احتجاج کیا ہے، اس سے اسرائیل پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کا اخلاقی دباؤ بہت زیادہ بڑھا ہے، اور اسرائیل کی جو مظلومیت، جو اس نے اپنی ایک مظلومانہ تشخص بنایا ہوا تھا، وہ دنیا بھر میں عیاں ہوا ہے کہ اسرائیل ایک ظالم اور ایک سفاک اور ایک جارح ریاست ہے۔ اور دنیا بھر میں خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ اور مغربی ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر اسرائیل کے خلاف مسلم دنیا سے ہٹ کر بہت بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی شدید مذمت کری ہے۔ تو اسرائیل اس وقت جو اپنا مظلومیت کا لبادہ تھا وہ اس کا ختم ہو گیا ہے، اسرائیل کے جو طاقت کا گھمنڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسرائیل کو اس 13-14 روز کی جنگ میں بدترین سفارتی، اخلاقی اور عسکری شکست ہوئی ہے۔ جی
जी निसार साहब, ये बताइएगा क्या खत्ते पर फौरी तौर पर इस फायर बंदी के असरात नुमायां होंगे, और अगर इसराइल ने अपनी शराइत पर अमल ना किया तो क्या सूरत हाल बनते देख रहे हैं आप? ये खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, ये बात आपकी सही है। अरब रियासतों को जो 1967 के अंदर इसराइल से बदतरीन अंदाज से जंग हारी थी, उनको ये एहसास हो चला है कि इसराइल अब कोई बड़ी आलमी ताकत के तौर पे सामने नहीं रहा, बल्कि इसराइल एक छोटी सी ताकत है जिसको मकावमत के कायरीन कहते रहे हैं कि मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। 2005 में हम देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह लबनान ने इसराइल को शिकस्त दी और अपने जुनूबी लबनान के इलाकों को खाली कराया। उसके बाद अब हम देख सकते हैं कि हमास और जिहाद इस्लामी के जवानों ने और मुजाहिदीन ने इसराइल को इन 13 दिन के अंदर बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है। तो जो डील ऑफ सेंचुरी जो ट्रंप ने कोशिश करी थी कि अरब रियासतों पर दबाव डालकर इसराइल को मंजूर कराए या इसराइल से ताल्लुकात बनाए, वो नाकाम होगी। खित्ते के अंदर इस्लामी ममालिक और अरब ममालिक में यह हौसला पैदा होगा कि वो इसराइल के दबाव से निकलें और वो फलस्तीनियों की और मुस्लिम ममालिक की हिमायत करें। और वो 22 इस्लामी ममालिक जिन्होंने इसराइल को कबूल किया हुआ है, आज आप देख सकते हैं कि मालदीव ने भी इसराइल से बाकायदा तौर पर ताल्लुकात मअतल करने का ऐलान किया है, और उम्मीद है कि आइंदा भी इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करके फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे। जी, हेड ऑफ न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग GTV निसार आबदी साहब हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।